السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 3 جاری و ساری ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے اس کا سبق نمبر 13 اور پارہ ہے ہمارا 16واں، ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم سورۃ الکہف کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 75 سے لے کر 110 تک آیات کو پڑھ کر اس سورت کو ہم اللہ کی توفیق سے مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے علم میں ہے، پہلے بھی بتایا گیا تھا، سورۃ الکہف کی کل 110 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے اور مکی سورتوں کی طرح اس کے موضوعات کے اندر عقائد ہے، ایمانیات ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں اور بڑی خوبصورت صورت کے اس میں فتن سے، موجودہ یا قدیم دور کے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے ایک مومن اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے، بہترین اسباق ہیں، دروس ہیں، لیسنز ہیں اس صورت کے اندر۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس صورت کو آج مکمل کریں گے تو مکمل کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس صورت کے موضوعات، اس صورت کی اہمیت و فضیلت کو ایک دفعہ بیان کریں گے اور اس صورت کے ذریعے سے انسان کن کن فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، ہم اس چیز کو اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ہم اپنی صورت کو مکمل کرتے ہیں۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ 2 واقعات گزر چکے ہیں جن واقعات میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا تھا کہ آپ صبر کریں گے اور میرے سے کوئی سوال اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتا دوں۔ 2 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے فعل پر اعتراض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام، مفسرین، علماء، فقہا کے درمیان اس چیز میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے، رسول تھے، یا کوئی عام شخص تھے، یا وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ تینوں ہی بہت قوی موقف ہیں، تینوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں کہ بعض کہتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں رحمت عطا کی، جیسا کہ آج وہ اس چیز کا اقرار بھی کریں گے آیات کے اندر۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ رسول تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک عام انسان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ بہرحال اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر فتح القدیر، دیگر جو تفاسیر ہیں امام ابن کثیر کی، امام شوکانی کی اور دیگر ائمہ محدثین کی، تو آپ کو یہ تفصیلی اختلافات اور اس کے اندر مختلف اقوال دکھائی دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال، کہا، کس نے کہا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے، الم اقل لک، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ حضرت موسیٰ سے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ کیا؟ انکا، بے شک آپ، لن تستطیع، ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، معیہ، میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے؟ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ اکبر، ان سألتک عن شیء، اگر میں نے سوال کیا آپ سے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، اس کے بعد، اگر میں نے اس کے بعد، یعنی بس ایک موقع دیجئے، یہ آخری بار تھی، اگر اس کے بعد میں نے کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنا ساتھی مت رکھیے گا۔ فلا تصاحب، آپ مجھے ساتھی، آپ نہ رکھیے گا، نہیں مجھے، آپ اپنا ساتھی مجھے صاحب نہ بنا کر رکھیے گا۔ قد بلغتا، تحقیق آپ پہنچ چکے ہیں، من لدنی، میری طرف سے، عذرا، عذر کو، آپ عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ مطلب اس کے بعد تو اگر
میں نے کچھ سوال کیا تو آپ اس کے بعد نہ مجھے رکھیے گا، کیونکہ آپ کے پاس ایک عذر آ چکا ہے، اب وہ اس عذر کو آپ پہنچ چکے ہیں جس عذر کی بنیاد پر آپ مجھے اپنے سے الگ کر دیں. یہ مطلب ہے قد بلغت من لدنی عذرا. فانطلقا، پس وہ دونوں چلے، حتی یہاں تک کہ اذا اتیا، جب وہ دونوں آئے، اہل قریت، ایک بستی والوں کے پاس، استطعما، ان دونوں نے کھانا طلب کیا. دیکھیں یہ چیپٹر کیا ہے، استخرج یستخرجو، اور اس میں طلب کا معنی ہوتا ہے استطعما، طعام طلب کرنا، طعام کھانے کو کہتے ہیں. کھانا ان دونوں نے طلب کیا، اہلہا، اس بستی والوں سے، فابو، انہوں نے انکار کیا، ان یضیفوہما، یہ کہ وہ ان دونوں کی ضیافت کریں گے، انہوں نے انکار کیا کہ وہ ان دونوں کی ضیافت کریں گے. فوجدا، پس ان دونوں نے پائی، فیہا، اس میں یعنی اس بستی میں، جدارن، ایک دیوار، ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی، یریدو، جو چاہتی تھی، ان ینقض، کہ وہ گرے. کیا مطلب یریدو ان ینقض؟ وہ دیوار چاہتی تھی، مطلب وہ دیوار ان قریب گرنے والی تھی، وہ دیوار ان قریب گرنے والی تھی. تو کیا ہوا، وہ بستی میں آئے، انہوں نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا، تو بستی والوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت کرنے سے، ان یضیفوہما، کہ ان کی مہمان نوازی کریں، ضیافت کریں، انہوں نے انکار کر دیا. اب جب انہوں نے انکار کر دیا، حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار بالکل گرنے کے قریب ہے، یرید ان ینقض، گرنے والی ہے، فاقامہ، تو انہوں نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا. بولے انہوں نے کیا کیا، اس دیوار کو اقامہ، کھڑا کر دیا. قال، حضرت موسیٰ نے کہا، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت، آپ لے لیتے، علیہ، اس دیوار پر، اجرا، اجر، آپ اس دیوار پر کوئی اجر بھی لے لیتے، کوئی بدلہ لے لیتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بستی والوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، اور آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں، دیوار صحیح کر رہے ہیں جو گرنے والی ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 78. قال، کہا حضرت خضر نے، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان علیحدگی ہے. فراق کا مطلب علیحدگی ہے، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. ھذا فراق، یہ علیحدگی ہے، بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان. ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا، سأنبئک، ان قریب میں خبر دوں گا آپ کو، کس چیز کی، بتأویلی، تأویل کی، ما لم تستطیع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں رکھ سکے، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، ان قریب میں اس کو آپ کی خبر دوں گا، ان قریب میں آپ کو اس کے بارے میں خبر بتاؤں گا، اس کی حقیقت بتاؤں گا. اللہ اکبر. اما السفینۃ، اب دیکھیے 3 واقعات ہوئے تھے. ایک انہوں نے کشتی کا جو تختہ توڑا تھا، ایک انہوں نے بچے کو مار ڈالا تھا، اور ایک ابھی جو ہم نے پڑھا وہ دیوار انہوں نے صحیح کی تھی. اور تینوں موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا، سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے میں آپ کو اس کی تعبیر، اس کی حقیقت بتاؤں گا. اب وہ 3 واقعات کی حقیقت ترتیب کے ساتھ بتائی. اما السفینۃ، اچھا یہ جو اما ہے نا، یہ کسی چیز کی تفسیر کے لیے آتا ہے. جیسے آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں اما بعد، اب اس کے بعد تفسیر شروع ہونے والی ہے. سمجھا کہ نا، آپ نے پہلے کوئی مختصر بات کی، اس کے بعد جب آپ تفسیری بات کرنے والے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، اما. کہنے لگے اما السفینۃ، تو جو کشتی ہے، کشتی تھی، فکانت لمساکین، وہ مساکین کی تھی، بڑے غریب مساکین لوگوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں کام کرتے تھے، سمندر میں کام کرتے تھے. فاردت، میں نے ارادہ کیا، ان، یہ کہ اعیبہا، میں اس کو عیب والا بنا دوں، میں نے یہ چاہا تھا کہ اس کشتی کو میں عیب دار کر دوں. وجہ کشتی کو عیب دار کرنے کی، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، ورا کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے پیچھے کے معنی میں، لیکن سلیس تر میں ہم کہہ سکتے ہیں ان کے آگے یا ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا. ملک کا مطلب بادشاہ. اچھا وہ کیا کرتا تھا بادشاہ، یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا، چھین لیا کرتا تھا ان سے.
ہر کشتی کو ان سے چھین لیا کرتا تھا. تو اب میں نے اس کشتی کو عیب دار اس لیے کر دیا کہ بادشاہ اس کشتی کو نہیں لے گا. اگر ان کشتی والوں نے ہم پر احسان کیا، ہمیں بغیر کسی اجرت کے ہمیں کشتی میں سوار کیا، تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی نیکی کریں. اور وہ نیکی یہ ہے کہ بادشاہ یا اس کے حواری نے اگر یہ کشتی صحیح سلامت دیکھی تو وہ اس کو لے لیں گے. اس وجہ سے میں نے کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ اس کی طرف توجہ نہ دے. یہ پہلے واقعے کی تعویل. دوسرا، وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو بچہ تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ، اس دونوں کے والدین. اب دیکھیں والدین کے لیے کیا لفظ یوز ہوا؟ ابوا، ابوینی. ٹھیک ہے، ابوین. حالانکہ اب تو والد کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن دو والد ابوین نہیں، دو والد نہیں، والد اور والدہ. بعض اوقات عربی زبان میں ایسے ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان چیز میں سے ایک چیز کو غلبے کے طور پر اسی کے نام کے ساتھ دوسری چیز کو بھی پکارا جاتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پانی، رمضان سے متعلق، روزے کی افطاری سے متعلق حدیث کے میں پانی اور کھجور کو کہا اسودین، دو سیاہ چیزیں. حالانکہ پانی تو سیاہ نہیں ہوتا لیکن تغلیباً کہا کھجور کی وجہ سے. تو یہاں پر باپ کی وجہ سے کیا کہا؟ ابواہو، اس دونوں کے والدین، مطلب مراد اس سے ماں باپ ہے. تو کیا کہا کہ وہ جو غلام تھا، بچہ تھا، اس کے والدین مؤمنینی، وہ دونوں تو مومن تھے. فخشینا، ہمیں ڈر ہوا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ یہ بچہ انہیں زبردستی سرکشی اور کفر کی طرف لے جائے گا. ان یرہقا، کل بھی یہ فعل گزرا تھا. یرہقا کا مطلب زبردستی کسی چیز کو کھینچ لانا، گھسیٹ لانا. تو یہ بچہ اپنے والدین کو لے جائے گا، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں لے جائے گا طغیان اور کفر کی طرف. اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور کفر کی طرف لے جائے گا. جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو اس بچے کی وجہ سے اس کے والدین بھی کیا کریں گے؟ عقیدہ توحید سے پھر جائیں گے، کفر کی طرف چلے جائیں گے. فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، حضرت خضر کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، ان یبدلہما، یہ کہ بدل دے ان دونوں کو، ربہما، ان دونوں کا رب، خیرا منہ، اس سے بہتر. مطلب اس بچے کے بعد ان کا رب ان دونوں کو اس سے بہتر اولاد عطا کر دے. زکاتن، جو بڑی پاکیزہ ہو، وَأَقْرَبَ رَحْمَةً، اور رحم کرنے میں بھی زیادہ قریب ہو. وہ رحم کرنے میں بھی بہت اچھی ہو اور پاکیزہ اولاد اللہ رب العزت اس کے بعد انہیں عطا کر دے. اللہ اکبر. تو ہم نے تو یہ ارادہ کیا کہ اس بچے کے بدلے میں ان کا رب انہیں پاکیزہ نیک اولاد عطا کر دے. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت آیت ہے. کس لحاظ سے یہ بہت خوبصورت آیت ہے؟ خاص کر ایسے احباب جن کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، دعائیں بھی کرتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے اندر تاخیر ہے، یا اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قیامت کے دن کے لیے خزانہ کیے ہوئے ہے، یا پھر اللہ رب العزت ان کی ان دعاؤں کے بدلے میں ان سے کوئی برائیوں کو یا کسی بھی تکلیفوں کو اللہ رب العزت ان سے دور کر رہا ہے. تو وہ جان لیں، وہ اپنے آپ کو اس چیز پر تسلی دیا کریں کہ اس میں شاید اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکمت ہے کہ ہم کہیں اپنی اولاد کی وجہ سے کسی آزمائش میں نہ پڑ جائیں. جب اللہ رب العزت ہمارے لیے بہتر سمجھے گا، اللہ ہمیں اولاد عطا کرے گا. اور اگر کسی کی اولاد فوت ہو جائے تو وہ بھی ان آیات کو، اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ دعا کرنا ہے اللہ جنت میں اس اولاد کو ہمارا میزبان بنا، سنت سے ثابت ہے. اللہ اکبر. لیکن اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا. جیسا کہ حضرت خضر نے کیا فرمایا تھا، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. اللہ اکبر. یہ دو واقعات کی تعویل بتائی. تیسرا واقعہ کہنے لگے وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، وہ دو بچوں کی تھی، یتیمینی، دونوں یتیم تھے، فی المدینتی، شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ، اور اس کے نیچے تھا، کنزٌ لَهُمَا، ان دونوں کا خزانہ. اس دیوار کے نیچے اصل میں ان دونوں کا خزانہ تھا.
وَكَانَ أَبُوهُمَا، ان دونوں بچوں کا باپ تھا صالحاً، بڑا نیک بندہ، ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَا، یہ کہ وہ دونوں پہنچیں، أَشُدَّهُمَا، اپنی جوانی کو، بلوغت کو، وَيَسْتَخْرِجَا، اور وہ دونوں نکالیں، كَنزَهُمَا، اپنے خزانے کو، رحمة من ربك، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، وما فعلته عن امری، یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا۔ حضرت خضر کیا کہنے لگے، یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا، یہ اصل میں آپ کے رب کی رحمت ہے۔ ذالک تأویل، یہ تعویل ہے، یہ تعبیر ہے، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، یہ اس کی تعبیر ہے اے موسیٰ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس آیت کی ترجمہ آپ نے سن لیا، تفسیر کی طرف آتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت۔ آپ کو پتہ ہے اسی آیت سے علماء کرام نے، مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو والدین کی نیکیاں ہوتی ہیں ان کا ان کی اولاد پر اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ دادا دادی کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اولادوں کے اندر ان کا اثر منتقل ہوتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یہ جو ہے نا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، یہ ان کا کوئی سکا باپ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا 5ویں 6 نمبر والا جو دادا ہے، جسے آپ پردادا یا اس کے اوپر کا بھی کہیں تو یہ وہ تھا۔ اس نے اپنی دیوار کے نیچے کچھ خزانہ دفن کیا تاکہ میری اولادیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب جب وہ دیوار گرنے لگی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، وہ کمزور یتیم تھے، شہر والے ان پر غالب آ جاتے، تو رب کی یہ حکمت تھی کہ اللہ اکبر، ان بچوں، بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات کی، ان بچوں کی خدمت کے لیے 2 یتیم بچے جن کا باپ یا ان کی نسلوں کے اوپر کوئی پردادا یا اس سے اوپر کوئی بھی ان کا جو گرینڈ فادر ہے ان کا اوپر کا وہ بڑا نیک تھا، تو اللہ رب العزت نے ان دونوں بچوں کی خدمت کے لیے ایک رسول حضرت موسیٰ اور اپنے ایک برگزیدہ بندے حضرت خضر کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے نا، یہ ہے والدین کی نیکی، بولیے یہ ہے والدین کی نیکی جس کے اثرات نسلوں میں جاتے ہیں، جس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک تھا۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ 3 باتوں کی تعویل حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی کہ یہ وہ ہیں، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے اس کی تعویل، تعبیر جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہمارا 16واں پارہ ہے، اس کا پیج نمبر 302 ہے، آیات 82 ہم نے پڑھی، آیت 83 پڑھیے، یہ پیج مکمل ہوگا، صفحہ نمبر 302۔ تو دیکھیے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اصحاب کہف کے واقعے کو تفصیل سے پڑھا الحمدللہ، اس کے بعد ہم نے دو باغات والا جو شخص تھا جس نے تکبر کیا، اور دوسرا جو اس کا دوست تھا یا اس کا صاحب تھا جو غریب تھا لیکن بڑا عاجز اور اللہ کا نیک بندہ تھا جو اس کو نصیحت بھی کرتا تھا، ہم نے وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج ہی ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ مکمل کیا۔ تو اب اس صورت کے اندر جو چوتھا اہم واقعہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ، آپ کہہ لیجئے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کو کن الفاظ سے شروع کیا؟ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کس بارے میں؟ عن ذی القرنین کے بارے میں۔ قل، کہہ دیجئے، سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان قریب میں تلاوت کروں گا، تلاوت کروں گا علیکم تم پر، منہ اس کے بارے میں، ذکر میں ان قریب اس کے بارے میں تم پر ذکر کی تلاوت کروں گا۔ ذکر سے مراد اللہ کی وحی ہے، جو اللہ رب العزت نے مجھ پر وحی نازل کی میں اس سے تلاوت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر 2 چیزیں، پہلی چیز وہی جو سورت کے شروع میں بتایا گیا تھا، اس سورت کے اندر ان واقعات کا شان نزول کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے یہود کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے،
اور اللہ رب العزت نے وحی کو نازل کیا. کچھ دن وحی کا سلسلہ منقطع رہا اور اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے 15 یا 15 ہی کے برابر کچھ دن میں اللہ رب العزت نے وحی کو نازل کیا. تو یہ تو پہلی چیز ہو گئی، وہ ان کا سوال تھا اور اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتلایا. دوسرا یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی وحی کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جس دن وحی نازل ہوتی وہ دن ان کے لیے خوشیوں کا دن ہوتا. تو یہ جو علم ہے علم الوحی، قرآن کا علم کس وجہ سے اتنا مقدس علم ہے، اتنا خوبصورت علم ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی وحی کا علم ہے. بولیے یہ کس کا علم ہے؟ یہ اللہ کی وحی کا علم ہے. اللہ اکبر. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. تو چلیے جی ذوالقرنین کے بارے میں ہم تفصیل پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا انا مکننا لہ فی الارض، بے شک ہم نے اس کو حکومت عطا کی تھی زمین میں، یا زمین میں ہم نے اس کو جگہ عطا کی تھی. وآتیناہ، اور ہم نے اس کو دیا تھا من کل شیء، ہر چیز سے، سببا، سامان، ہر چیز کا سامان ہم نے اس کو دیا تھا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا، یعنی ایک سامان یا ایک طریقے کے پیچھے چلا. جی تو یہ آپ کہہ لیجئے آیت نمبر 85 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کے بارے میں کچھ تفصیل بتانا چاہی. اب جو ذوالقرنین ہے وہ کون تھا، اس بارے میں مفسرین کے مختلف طرح کے اقوال ہیں. ذوالقرنین کے بارے میں مفسرین کے مختلف طرح کے اقوال ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ بعض نے کہا کہ وہ ایک بادشاہ تھا، بعض نے کیا کہا کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اور سب سے قوی قول یہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال زائد قبل، مطلب جسے کہتے ہیں نا 500 قبل از مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سے بھی زیادہ سال پہلے کا ایک بادشاہ تھا جسے اللہ رب العزت نے طاقت عطا کی تھی. بولی جسے اللہ رب العزت نے طاقت اور اختیارات عطا کیے تھے. کتنے اختیارات عطا کیے تھے دیکھیے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا مغرب الشمسی، سورج کی مغرب میں، جہاں سورج غروب ہوتا ہے. وجدہا، اس نے سورج کو پایا. ہاں کیوں آیا؟ ہاں اس وجہ سے آیا کیونکہ سورج، میں نے کل بھی بتایا تھا، جو شمس ہے عربی زبان میں شمس سورج مونس استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آئے وجدہا، اس نے سورج کو پایا. تغربو، یغربو نہیں ہے بلکہ تغربو مونس. وہ غروب ہو رہا ہے کہاں پر؟ فی عینین، ایک چشمے میں، حمیئتن، دلدل والے. حمیہ ایسے چشمے کو کہتے ہیں جس میں پانی اور مٹی دونوں ہوں، جسے آپ دلدل یا کیچڑ والا کہہ سکتے ہیں. وہ وجد عندہا، اور اس نے پایا، عندہا اس کے قریب، یعنی اس سورج کے قریب، قومن، ایک قوم کو، ایک قوم اسے وہاں دکھائی دی. قلنا، ہم نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کہا، یا ذی القرنین، اے ذی القرنین، اما ان تعذبا، یا تو انہیں عذاب دے، و اما، اور یا ان تتخذ فیہم، یہ کہ تو بنا لے ان میں، حسنا، اچھائی، یا تو انہیں عذاب دے، سزا دے، یا تو پھر ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آ. اللہ رب العزت نے یہ جو ذوالقرنین تھے انہیں بتایا کہ یا تو انہیں عذاب دے اور یا تو ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آ. اب یہ تو پہلا قول تھا کہ وہ ایک طاقتور بادشاہ تھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ رسول تھا جس کی طرف اللہ نے یہ پیغام بھیجا، کیونکہ اللہ کے پیغام صرف اللہ کے انبیاء رسول تک آتے ہیں. وہ رسول تھا جسے اللہ نے فرمایا یا ذی القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. بعض علماء کا یہ موقف بھی ہے. اللہ اکبر. قال، کہنے لگے، اما من ظلم، جس نے ظلم کیا ہوگا، فسوف نعذبہ، تو ان قریب ہم اسے عذاب دیں گے. جس نے ظلم کیا ہوگا ان قریب ہم اسے عذاب دیں گے. ثم یرد، پھر وہ لوٹایا جائے گا،
الی ربہ اپنے رب کی طرف، فیعذبہ پس اس کا رب بھی اس کو عذاب دے گا، عذابا نکرا بڑا سخت عذاب، پھر اس کا رب بھی اسے ایک ناپسندیدہ مطلب سخت عذاب دے گا جسے وہ شخص پسند نہیں کرے گا۔ تو ذوالقرنین، اچھا یہ ذوالقرنین کا مطلب کیا ہے؟ ذو کا مطلب ہے والا، ذو ہو یا ذی ہو، واو کے ساتھ ہے یا کے ساتھ ہے، سیم میننگ ہے۔ ذو یا ذی کا مطلب ہے صاحب، سمجھا کہ نہیں؟ صاحب کے معنی میں ہے۔ قرنین، قرنین کا کیا مطلب ہے؟ قرنین کا مطلب ہے دو سینگ، قرن کا مطلب ہے سینگ، ایک سینگ، قرنین دو سینگ، ذوالقرنین دو سینگوں والا۔ اب اسے یہ کیوں کہا گیا دو سینگوں والا؟ بعض علماء نے یہ کہا کہ حقیقتاً اس کے سر پر دو سینگ تھے، بعض نے کہا کہ نہیں، سینگ کی طرح کی وہ کوئی جیسے بادشاہ وغیرہ کوئی اپنا کیا کہتے ہیں اسے، جو سر تاج وغیرہ پہنتے ہیں، تو اس کا تاج وغیرہ ایسا تھا جس کے سینگ تھے۔ بعض نے کہا کہ قرن عربی زبان میں جو چٹیا وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو اس کی زلفیں مطلب اس کے لمبے بال تھے اور ان کی دو چٹیاں یا دو سائڈیں اس کی لٹک رہی تھی۔ بہرحال یہ علماء کرام مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ وجہ تسمیہ کیا ہے ذوالقرنین، حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ قرن کا مطلب ہے سینگ، بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ قرن کا مطلب بھی ہوتا ہے سینگ یا کنارے کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، کنارہ۔ تو ذوالقرنین کا مطلب ہے دو کناروں والا۔ اب اس کو دو کناروں والا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کبھی وہ مغرب پہ پہنچ جاتا تھا، کبھی وہ مشرق پہ پہنچ جاتا تھا، کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے۔ اللہ اکبر۔ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو اللہ رب العزت نے کیا ان کو کہا کہ یا تو آپ ان کو عذاب دیں یا آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ قالا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ فیعذبہ عذابا نکرا واما من آمن، اور جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہ جزاء الحسنى، تو اس کے لیے بڑا اچھا بدلہ ہے۔ دوبارہ واما من آمن، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہ، پس اس کے لیے، جزاء بدلہ ہے، جزا ہے، کیسا؟ الحسنى، بڑا اچھا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ، اور ان قریب ہم اسے کہیں گے، من امرنا، اپنے اس معاملے کے بارے میں، یسرا، بڑا آسان، ہم ان قریب بڑی آسان بات کریں گے اسے، بڑی سہولت والی نرمی والی بات کریں گے۔ ثم، اچھا یہ تو ایک قوم کے ساتھ ذوالقرنین کا واقعہ ہو گیا، آپ کہہ لیجئے ایک قوم کے ساتھ ذوالقرنین کا واقعہ ہو گیا۔ آیت نمبر 89 دیکھیے، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور سبب اختیار کیا، پھر ایک اور سبب اس نے اختیار کیا، حتی، یہاں تک کہ، اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا، کہاں پہنچا؟ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، مطلب مشرق، جب وہ مشرق میں پہنچا، وجدہا، اس نے اس کو پایا، یعنی سورج کو، تطلع علی قوم، وہ ایک قوم پر طلوع ہو رہا تھا، لم نجعل لہم، نہیں ہم نے بنایا تھا ان کے لیے، یعنی اس قوم کے لیے، من دونہا، اس سورج کے علاوہ، سترہ، کوئی پردہ، یعنی وہ جو قوم تھی سورج کے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ تو کیا مطلب سورج اور ان کے درمیان میں پردہ نہیں تھا؟ مطلب وہ برہنہ قوم تھی، ان کے جسموں پر لباس نہیں تھے۔ جب وہ مشرق میں گیا، ذوالقرنین جب مشرق میں گئے تو انہوں نے ایک ایسی قوم کو وہاں پر پایا۔ کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، تحقیق ہم نے احاطہ کیے ہوئے تھا، بما، اس چیز کا، جو لدیہ، اس کے پاس ہے، خبرا، خبر کے اعتبار سے، جو چیز اس کے پاس ہے خبر کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ دوسری قوم کا واقعہ ہو گیا۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک سبب اختیار کیا، حتی اذا بلغ، اب تیسری قوم سے واسطہ پڑھنے والا ہے اس کا، حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا، بین السدین، دو بڑی مضبوط دیواروں کے درمیان۔ صد عربی زبان میں، جو جدید عربی زبان میں خاص کر یہ لفظ بولا جاتا ہے، جو آپ کہہ لیجئے جو کسی بھی سمندر کے اندر یا کسی بھی
مصنوعی ڈیم کے پانی کو روکنے کے لیے جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو سد کہتے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ یا سیلاب وغیرہ کو روکنے کے لیے جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو سد کہتے ہیں. تو جب وہ سدین مطلب وہ دو دیواریں، وہ جو دو رکاوٹیں بنائی گئی تھی، جب وہ ان دونوں کے درمیان میں پہنچا، بین السدین وجدا، اس نے پایا، من دونہما، ان دونوں کے علاوہ، قومن، ایک قوم کو. مطلب کہ ان دونوں کے علاوہ وہ جو اس نے مشرق اور مغرب میں، یا مغرب اور مشرق میں جو اس نے دو قومیں دیکھی تھیں، ان دونوں قوموں کے علاوہ اس نے ایک قوم کو پایا. اچھا جی، یہ کیسی قوم تھی؟ لا یکادون، نہیں تھے قریب، یفقہونا، کہ وہ سمجھے، قولا، کسی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے وہ، یعنی وہ سمجھنے کے قریب ہی نہیں تھے. مطلب یہ کہ جو ذوالقرنین کی زبان تھی اور ان کی زبان تھی وہ مختلف تھی، وہ کسی بات کو نہیں سمجھ رہے تھے. اب واللہ عالم، مختلف اقوال ہیں، جیسے بھی ان کے درمیان کمیونیکیشن کا یہ سلسلہ ہوا، قالو، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج، بے شک یہ جو یأجوج اور مأجوج ہیں، دیکھ لیجئے یاجوج اور ماجوج کے درمیان واو ہے، مطلب یہ دو اقوام ہیں. یاجوج اور ماجوج دو طرح کے ہیں. یہ جو ہیں مفسدون فی الارض، زمین میں بڑا فساد پھیلانے والے ہیں، زمین میں بڑا فساد پھیلانے والے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی آمدنی وغیرہ جمع کریں، کوئی اجرت وغیرہ جمع کریں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ مقرر کر دیں؟ کس چیز پر؟ عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ، یہ کہ آپ بنا دیں، بیننا، ہمارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، سدا، کوئی رکاوٹ. اے ذوالقرنین، مطلب انہوں نے جب ذوالقرنین کی طاقت کو دیکھا، ان کی پاور کو دیکھا، تو کہنے لگے کہ کیا ہم آپ کو کوئی اجرت دیں کہ آپ ہمارے اور ان یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں، یہ ہم تک نہ پہنچ سکیں. مطلب یاجوج ماجوج وہ جو بین السدین رہنے والی قوم تھی، وہ آتے تھے اور آ کر ان کا نقصان کیا کرتے، قتل و غارت گری کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا ہم آپ کو کوئی اجرت دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی سد، کوئی رکاوٹ بنا دیں. کیا کہا انہوں نے؟ قالا، کہا، ما مکنی فیہ ربی، جو میرے رب نے مجھے جو جاہ، جو سلطنت دی ہے، یا جو جگہ میرے رب نے مجھے دی ہے، خیرون، وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے. ہاں، تم سے مجھے ایک مدد چاہیے، مجھے تمہاری اس کے بدلے میں کوئی اجرت وغیرہ نہیں چاہیے. ہاں، ایک مدد ہے، فَأَعِینُوا، پس تم مدد کرو، نی میری، پس تم میری مدد کرو، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، مجھے قوت فراہم کرو. اجعل بینکم، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، ردما، ردما بھی رکاوٹ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا. آتونی، اچھا کیا کرنا ہے؟ آتو، تم دو. آتو کا کیا مطلب ہے جی؟ تم دو، نی، مجھے، زبر الحدید، لوہے کی چادریں، تم مجھے لوہے کی چادریں دو، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا ساوا بین الصدفین، جب اس نے برابر کر دیا، بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیان، صدف اور جمع صدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیان اس کو برابر کر دیا. قال انفخوا، قال تو اس نے کہا، انفخوا، پھونک مارو. اچھا، لفظی مطلب تو ہے پھونک مارنا، لیکن کیا مطلب پھونک مارنا؟ مطلب آگ بھڑکاؤ، کیونکہ قدیم زمانے میں پھونکے مار کر آگ بھڑکائی جاتی تھی، یا ہوا کے ذریعے سے آگ بھڑکائی جاتی تھی. تو جب اس نے دونوں پہاڑوں کے برابر کر دیا، وہ جو رکاوٹ بنا رہا تھا، تو اس نے کیا؟ آگ جلاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس نے اس کو بنا دیا آگ. مطلب وہ جو لوہے کی چادریں تھیں، ان کو اتنی آگ دی گئی کہ وہ لوہا پگھل کر جیسے آگ لگنے لگا. قالا، اس نے کہا، آتونی، دو مجھے، افرغ، میں ڈالوں، علیہ، اس پر، یعنی اس لوہے پر، قطرہ، قطر. قطر کس کو کہتے ہیں جی؟ میں قطر جدید عربی زبان میں بھی اور پہلے بھی قطر تانبے کو کہتے ہیں، کہ میں ان لوہے کی چادروں پر تانبا دوں.
اب مجھے تانبا دو کہ میں ان لوہوں کی چادروں پر تانبا ڈال دوں. اللہ اکبر. کیا ہوگا ایسے کرنے سے؟ یعنی اتنی مضبوط کہ پہلے رکاوٹ ہے، لوہے کی چادریں ہیں، ان لوہے کو گرم کیا گیا، پھر اس پر تانبا ڈالا گیا. کہنے لگے فَمَسْتَعُوا، وہ نہیں استطاعت رکھیں گے، اَن يَظْهَرُوهُ، کہ وہ اس پر غالب آئیں. وَمَسْتَطَاعُوا، اور نہیں وہ طاقت رکھیں گے، لہو، اس کے لیے، نقبہ، سوراخ کی. نقب کا مطلب سوراخ، اور آپ کو پتہ ہے آپ کی اردو زبان میں بھی نقب کا لفظ یوز ہوتا ہے سوراخ کے معنی میں. نقب زنی کہتے ہیں سوراخ لگانے کو. تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس پر غالب آنے کی یا اس کے اندر کوئی سوراخ کرنے کی. اللہ اکبر. آپ نے پہلے بلکہ ان دونوں آیات کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد یاجوج ماجوج کی کچھ تفسیر کی طرف آتے ہیں. قال، کہا ذوالقرنین نے، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا. کیا مطلب وعدے سے؟ مطلب آخرت کا وعدہ. جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جعلہ دکاء، تو میرا رب اس کو بنا دے گا. دکاء کا کیا مطلب ہے جی؟ میرا رب اس کو بنا دے گا، بالکل ملیا میٹ کر دے گا. جب قیامت کا دن آئے گا تو میرا رب اس کو کیا کر دے گا؟ وہ ملیا میٹ کر دے گا، وہ زمین بوس کر دے گا. دکا، 30ویں پارے میں بھی آئے دکن دکا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے، سچا ہے. اللہ اکبر. تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ جو دیوار ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ زمین بوس ہو جائے گی، یہ ملیا میٹ ہو جائے گی، اور یہ یاجوج ماجوج انسانوں تک پہنچیں گے. کیا ہوگا؟ وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑیں گے، بَعْضَهُمْ، ان کے بعض کو، يَوْمَئِذٍ، اس دن، یموجو، موج بھی اسی سے ہے، سمندر کی موج. تو یہ چیپٹر ہے ماج یموجو. مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض کا بعض میں داخل ہونا، مطلب گڈ مٹ جسے کہتے ہیں، یا خلط ملط کہتے ہیں، مکس کے معنی میں. تو ہم ان کے بعض کو چھوڑیں گے اس دن، یموج فی بعض، وہ بعض میں داخل ہو رہے ہوں گے. وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور میں پھونک دیا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ، پس ہم جمع کریں گے انہیں، جمع کرنا. ہم اس دن قیامت کے دن ان سب کو کیا کریں گے؟ بولے جمع کریں گے. یاجوج ماجوج، آپ کے علم میں ہے کہ مختلف طرح کے اقوال ہیں، وہ کون ہے واللہ عالم. قرآن مجید کے اندر ان کی جتنی یہ حقیقت بتا دی گئی، احادیث کے اندر، صحیح بخاری، دیگر کتابوں کی احادیث کے اندر ہمیں کچھ اس کی تفصیل ملتی ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ یاجوج ماجوج سے مراد فلاں ملک کے لوگ ہیں یا فلاں کنٹری کے لوگ ہیں یا فلاں ہیں، یہ واللہ عالم بالکل بھی درست قول نہیں ہے، بالکل بھی درست قول نہیں ہے. کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وہ جو دیوار ذوالقرنین نے صدیوں پہلے بنائی تھی، اگر آپ ابھی سے اندازہ لگائیے تو تقریباً یہ اس کو 2500 سال سے بھی زائد کا عرصہ بنتا ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو سال چل رہا ہے وہ 2021 چل رہا ہے، 2000 سال، اور اس سے پہلے بھی 500-550 سال بعض مفسرین کے قول کے مطابق. تو صدیوں سے یہ دیوار قائم ہے، اور اگر اس سے مراد دیگر اقوام کو لیا جائے تو واللہ عالم یہ تفسیر بالکل بھی درست نہیں ہے. کیونکہ وہ تو عام انسانوں کے اندر، لوگوں کے اندر آ جا رہے ہیں، مل جل رہے ہیں، حالانکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ذوالقرنین نے بھی کیا کہا تھا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّا، میں یہ رکاوٹ بنا تو رہا ہوں، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ کیا ہو جائے گی؟ زمین بوس ہو جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. اور دیگر صحیح بخاری کی حدیث کے اندر اس کی کہیں ایک تفصیل بھی ملتی ہے، وہ بھی اس کی تفسیر بالکل درست ہے حدیث کے مطابق کہ وہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ نہیں کہہ پاتے. اور جو تھوڑا سا حصہ دیوار کا باقی رہ جاتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیں تو اگلے دن چند ہی لمحات میں اس کو گرا کر وہ عام انسانوں کی آبادی میں آ جائیں.
وہ نہیں کہہ پاتے تو دوسرے دن وہ دیوار دوبارہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے، پھر پورا دن وہ اس پر محنت کرتے ہیں، اور جب اللہ کا یہ وعدہ قیامت کی نشانیوں میں سے سچ ہونا ہوگا تو وہ یہ کہیں گے کہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کون ہے؟ تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان ہی کی کوئی صورت ہے، لیکن اکثر علماء نے اس کو غیبیات میں سے کہا، جس پر ایمان رکھنا کیا ہے جی، لازمی ہے ہم اس پر ایمان رکھیں گے، جتنی تفاصیل پر آئی ہم اس پر بھی ایمان رکھیں گے، چاہے وہ قرآن مجید میں ہے، چاہے وہ احادیث کے اندر ہے، اور جو ان کی تفسیر نہیں آئی ہم اس کے بارے میں زیادہ جانچ پڑتال کی اس لحاظ سے کوشش نہیں کریں گے کہ ہم ان کا انکار ہی کر بیٹھیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا نہیں یاجوج ماجوج کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ جو قرآن کے اندر ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے مراد بعض نے کہا فلاں ملک کے لوگ ہیں، بعض نے کہا فلاں ملک کے لوگ ہیں۔ تو واللہ عالم، یہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جب رب کا وعدہ آنا ہوگا وہ دیوار دکا کیا ہوگی جی، وہ زمین بوس ہوگی، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اس دن ہم جہنم کو کیا کریں گے؟ پیش کریں گے، یومئذ، اس دن یعنی وہ قیامت کے دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضہ پیش کرنا، اس دن ہم کیا کریں گے؟ جہنم کو کافروں کے لیے پیش کریں گے۔ کون سے کافر؟ الذین کانت اعینہم، جن کی آنکھیں تھی، فی غطاء، پردے میں، غطاء پردے کو کہتے ہیں، ان کی آنکھیں پردے میں تھیں، عن ذکری، میرے ذکر سے۔ وہ کفار کہ دنیا میں جن کی آنکھوں پر پردہ تھا، وہ کفار کہ دنیا میں جن کی آنکھوں پر کیا تھا؟ پردہ تھا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی بھی استطاعت طاقت نہیں رکھتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے، أَن يَتَّخِذُوا، یہ کہ وہ بنائیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، میرے علاوہ، اولیاء، دوست، مددگار، حمایتی۔ کیا کفار نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ میرے بندوں کو، اللہ اکبر، میرے بندوں کو میرے علاوہ، یعنی جن عبادی، وہ میرے بندے ہیں، میں نے ان کو پیدا کیا، تو وہ کیا میرے علاوہ ان کو اپنا حمایتی مددگار بنائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، وہ ان کی کوئی حمایت یا مدد نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ بھی ان کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، جہنم، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، مہمان نوازی کے طور پر، کافروں کی مہمان نوازی کے لیے تو جنت کو تیار کر، جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے نا، حالانکہ مہمان نوازی تو اچھا لفظ ہے، وہ تو جنت یا نعمتوں سے ہونی چاہیے، لیکن ان کی یعنی اس ترہیب کے اندر کتنی پاور ہے، کتنی مضبوطی ہے کہ ان کی مہمان نوازی آگ اور جہنم سے کی جائے گی۔ اللہ، بالکل جیسے قرآن مجید میں کئی مرتبہ عذاب کے لیے بشارت کا لفظ استعمال کیا گیا، عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے ان کو، فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ تو اسی طرح ہے کہ بے شک ہم نے جہنم کو کفار کے لیے مہمان نوازی کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، سورۃ الکہف کا آخری پیج ہے، دیکھیے پوری سورت کا خلاصہ آخری پیج میں ہوتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ہل ننبئکم، کیا ہم خبر دیں، کم، آپ کو، بالاخسرین، سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کی، اعمال، اعمال میں، اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کی کیا ہم آپ کو خبر دیں؟ الذین ضل سعیہم، جن کی کوشش گم ہو گئی، جن کی کوشش کھو گئی، گم ہو گئی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، جن کی کوشش دنیا میں گم ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع چلے گی، اکارت چلے گی۔ حبطت کا مطلب کیا ہے جی؟ حبوط مطلب ضائع جانا، ضائع چلے گی اعمالہم، ان کے اعمال، فلا نقیم، پس نہیں ہم قائم کریں گے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وزنہ، کوئی وزن، وہ نہ سمجھے کہ قیامت کے دن
ترازو میں ان کا بھی کوئی وزن ہوگا، وہ جو اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے اللہ رب العزت قیامت کے دن جس ترازو کو قائم کریں گے، جس کے دو پلڑے ہوں گے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ جو ترازو ہے وہ مت سمجھے کفار کہ ان کا بھی قیامت کے دن کچھ وزن ہوگا، کیونکہ دنیا میں ان کے یہ جو اعمال تھے یہ بس دنیا کے لیے تھے، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اور یہ جو ان کی کوششیں تھی، کاوشیں تھیں، یہ دنیا میں ہی ختم ہو گئی، گم ہو گئی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ آیات بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہیں، یہ تینوں آیات، آیت نمبر 103، 104، 105 اور 106، ذالک جزاؤہم، یہ ہے ان کا بدلہ، جہنم، جہنم، کس کے سبب؟ بما کفروا، بسبب اس کے جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا، اور بنایا، آیاتی، میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق، میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا، تو یہ ہے ان کا بدلہ جہنم۔ بولیے یہ ہے ان کا بدلہ جہنم۔ اب دیکھیے یہ چاروں آیات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس اچھے کام کے لیے جو سب سے بنیادی شرط ہے اس کا ایمان لانا، ایمان لانا، یعنی کوئی مثال کے طور پر کوئی انسانیت کی بہت زیادہ خدمت کر رہے کفر کے اندر، تو ٹھیک ہے اس نے انسانیت کی خدمت سے جنت یا آخرت نہیں چاہی، کیونکہ نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہے، نہ جنت اور جہنم پر ایمان ہے۔ اس نے اپنے اس اعمال سے یا اپنے اس کاموں سے یہ چاہا کہ میرا نام باقی رہے یا لوگ میری تعریفیں کریں، تو خلاص بس ہو گیا، اس کا جو بدلہ تھا اسے مل چکا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوششیں کیا چلی گئی دنیا کی زندگی میں ضائع چلی گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اور علماء اور مفسرین نے انہی آیات کے ضمن میں جو مبتدعین ہیں، بدعتی لوگ ہیں، بدعت کرنے والے، ان کو بھی شامل کیا ہے کہ وہ جو بدعت کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، لیکن ان کی یہ کوششیں دنیا کی حد تک ہیں۔ اولئک ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، تو یہ کام اچھا نہیں ہے، بلکہ ان کے یہ اعمال دنیا تک ہے، دنیا کے اندر ہی رہ جانے والے ہیں، آخرت میں ان اعمال کا وزن ہوگا۔ یاد رکھیے جن اعمال کی بیسک ایمان ہوگی، اخلاص ہوگا، وہ اللہ کے لیے ہوں گے، اور ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، یہ وہ اعمال ہیں جن کا قیامت کے دن کچھ وزن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اکثر مقامات پر جب جہنم کا یا کفار کا یا ان کے کفر کے بدلے کا جہنم کی صورت میں ذکر ہوتا ہے، تو پھر ایمان اور اہل ایمان اور ان کا بدلہ اللہ کی جنتوں کی صورت میں یہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو چلیے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 107 اور 8 کی طرف اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم، ہے ان کے لیے، جنات الفردوس، جنات الفردوس ہے ان کے لیے، کیا ہے؟ نزلا، مہمان نوازی، ایک مہمان نوازی ان کفار کی تھی اور وہ جہنم تھی۔ ایک چیز مہمان نوازی کے طور پر اہل ایمان اور اہل عمل، نیک اعمال کرنے والوں کو پیش کی جائے گی، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنات الفردوس ہے، نزلہ، مہمان نوازی کے طور پر۔ کیا ہوگا ان جنتوں میں؟ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے پھرنا نہیں چاہیں گے یا اس کو بدلنا نہیں چاہیں گے، لا یبغون، نہیں وہ چاہیں گے، عنہا، اس سے، یعنی جنات سے، حولا، تحویل عربی زبان میں تبدیلی کے، چینجنگ کے معنی میں آتا ہے، اردو میں بھی آپ یوز کرتے ہیں، تو وہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے، یعنی جنات اتنی خوبصورت اور اتنی کامل اور اکمل ہوں گی کہ اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جہاں پر جنات الفردوس کا ذکر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں کیا ارشاد فرمایا، اذا سألتم اللہ
فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، جب تم اللہ سے سوال کرو تو اللہ سے فردوس کا سوال کرو. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وہ جنت کا وسط ہے. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. کیوں اعلیٰ ہے؟ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ، کیونکہ جنت کے اس مقام کے اوپر رحمان کا عرش ہے. وَمِنْهُ تَفَجَّرَ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. اللہ اکبر. فردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اللہ اکبر. تو جب بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہ اکبر. آخری دو آیات ہیں. قل، کہہ دیجئے، لو کان البحر، اگر ہو جائیں سمندر، مدادن سیاہی، اگر سمندر سیاہی ہو جائیں. کس چیز کے لیے سیاہی؟ کس چیز کو لکھنے کے لیے؟ لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے. لنفد البحر، تو البتہ ختم ہو جائیں سمندر. سمندر کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. قبل، اس سے پہلے، ان تنفدا، یہ کہ ختم ہو کلمات ربی، میرے رب کے کلمات. اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے. اللہ اکبر. اور دوسری جگہ پر آپ کو پتہ ہے کہ اگر ساری زمین کے درخت اقلام، قلمیں بن جائیں، اور سارا زمین کا پانی، سمندر، یہ دریا سیاہی بن جائے اور رب کے کلمات لکھنا شروع کر دے تو پھر بھی حق ادا نہ ہو. اللہ اکبر. یہ سمندر ختم ہو جائے. وَلَوْ جِئْنَا، اور اگرچہ ہم لے آئیں، بِمِثْلِهِ، اسی کی مانند، مددا، اور سیاہی، یعنی سمندر جتنی اور سیاہی بھی لے آئیں تو رب کے کلمات کبھی ختم نہ ہو. اور رب کے کلمات سے کیا مراد ہے؟ مطلب اللہ کے جو تعریفی کلمات ہیں، اللہ کے اوامر، اللہ کی وحدانیت کے کلمات، اللہ کی نواہی، یہ تمام چیزیں کلمات اللہ میں آتے ہیں. اللہ کی یہ کلمات کبھی ختم نہ ہو. سمندروں کی سیاہی، سمندروں کو اگر سیاہی بنا دیا جائے تو وہ ختم ہو جائے، اور اگر اس کی مانند اتنی ہی اور سیاہی لائی جائے. اللہ اکبر. آخری آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ الکہف کی. قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، انما، بس، یا صرف، انا بشر، میں انسان ہوں، بشر ہوں، مثلکم، تمہاری مانند، میں تمہاری مانند بشر ہوں. ہاں، جو چیز مجھے تم سے امتیاز دیتی ہے وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ، فعل مجہول ہے، پیسو وائز، یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، الیہ، میری طرف. میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے. اچھا، وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم، بس تمہارا الہ، تمہارا معبود، الہ واحد، وہ ایک معبود ہے. فمن کان یرجو، پس جو امید رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کی، جو اپنے رب سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، اسے کیا چاہیے؟ اللہ اکبر. پہلا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. نمبر 2، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. احدہ، کسی ایک کو. دیکھ لیجئے، احدہ نکرہ آیا، کسی ایک کو، اینی ون، کوئی بھی اس کو رب کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے، چاہے وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی ہے، حتیٰ کہ نبی ہے، رسول ہے، فرشتہ ہے، درخت ہے، پتھر ہے. یہ جتنی بھی اشیاء ہیں یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں اس کا شریک نہ ٹھہرائے. جو اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے وہ نیک اعمال کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الکہف کو مکمل کیا. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی کہا گیا تھا کہ جب ہم سورۃ الکہف کو مکمل کریں گے ترجمہ اور تفسیر، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سورت کا ایک مرتبہ مضامین، موضوعات کو دوبارہ دیکھ لیں، کیونکہ اب ہم نے پوری سورت کو پڑھ لی ہے. اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. دیکھیے، سورت کا نام سورۃ الکہف، آیات 110، یہ
اس کے اندر مختلف واقعات بیان ہوئے. سورت کا نام کہف جو ہے اصحاب کہف کے واقعے کی مناسبت سے رکھا گیا. سورت کا شان نزول مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، اور وہ بھی یہود کے کہنے پر کہ ذرا ان سے یہ سوال پوچھو، اگر انہوں نے جواب دے دیے تو پھر یہ سچے نبی ہیں، اور اگر نہ دے سکے تو پھر یہ نبی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دے دیے، مشرکین کو یقین ہو گیا یہ سچے ہیں، یہود کو یقین ہو گیا یہ سچے ہیں، لیکن اپنی سرکشی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث کو دیکھیے، کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف کو پڑھا، دونوں جمعوں کے درمیان میں ایک نور کو اس کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے. اور سنن نبی داؤد کی حدیث کہ جس نے اس کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کیا، اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا. جی، سورت کے موضوعات کے اندر اللہ کی حمد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین ہے، عقائد ہے، قیامت کے دن کے بعض مشاہد ہے، جیسا کہ آج بھی آپ نے دیکھا وحی کا اس بات وغیرہ ہے. سورت کے اندر اس سورت میں کل 4 واقعات ذکر ہوئے. سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ، پھر 2 باغ والوں کا واقعہ، 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کے 2 باغ، پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر ذوالقرنین کا واقعہ. تو 2 واقعات ہم نے کل پڑھے تھے، تیسرے واقعے کو شروع کیا تھا جو آج ہم نے مکمل کیا، اور چوتھے واقعے کو بھی ہم نے پڑھا. ان 4 واقعات میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. بعض بندوں کو دین کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، ان کے دین میں ان پر آزمائش آتی ہے. کیا یہ اپنے دین پر ثابت قدمی دکھائیں گے یا نہیں؟ بعض بندوں کو مال و اولاد دے کر آزمایا جاتا ہے، بعض بندوں کو مال و اولاد دے کر آزمایا جاتا ہے، جیسا کہ 2 باغ والے کو آزمایا گیا. اللہ رب العزت نے اس کو جنات دیے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اکڑا تکبر کیا، سرکشی کی، اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، تو اس پر اللہ کا عذاب آیا. یعنی اصحاب کہف کو جو آزمایا گیا وہ آزمائش میں پورے اترے، انہوں نے اپنے دین کو بچایا. وہ جو 2 باغوں والے کو آزمایا گیا، وہ آزمائش کے اندر ناکام ہو گیا، اس نے اکڑ اور تکبر دکھا دیا مال و دولت کے بعد. تیسرا ہے علم، علم کے ذریعے آزمائش، اور اس کے بارے میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث کل بتائی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ اس روئے زمین میں سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے کیا تھا؟ انا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، اس روئے زمین پر ہمارا ایک بندہ ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. تو یہ علم کی آزمائش ہے. تو یاد رکھیے، فوق کل ذی علم علیم. اللہ رب العزت آپ کو جتنا علم عطا کرے، نالج عطا کرے، کبھی یہ مت سمجھیے کہ میرے جیسا کون ہے، میرے جیسا علم میں کون ہے، جتنی معلومات میرے پاس ہے کس کے پاس ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے اساتذہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب انسان علم سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، جب اس علم کو سیکھنے کے راستے میں انا کا لفظ آتا ہے، انا، تو یاد رکھیے پھر وہاں سے اس کی بریک ہوتی ہے اور ریورس شروع ہو جاتا ہے، بریک اور ریورس. تو یہ انا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کشتی میں سوار تھے تو ایک پرندہ آیا، اس نے اپنی چونچ میں پانی لیا سمندر سے اور اڑ گیا. تو حضرت خضر نے بتایا، ہے موسیٰ، میرا علم، تیرا علم، تمام مخلوقات کے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے، جتنا پانی اس پرندے نے اپنی چونچ میں لیا، یہ میرا تیرا تمام مخلوقات کا علم ہے، اور اللہ کے علم کی مثال اس سمندر کی طرح ہے. اللہ اکبر. کیا کوئی موازنہ ہے؟ اور چوتھا وہ کیا ہے؟ جاہ، سلطنت، کہ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو کتنی عظیم الشان سلطنت عطا کی تھی. کیا کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے مغرب سے لے کر مشرق تک، مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی حکومت، اس کا راج؟ تو اللہ رب العزت نے اس کو کتنی عظیم الشان سلطنت عطا کی، سلطنت کے ذریعے آزمایا گیا، اور الحمدللہ وہ آزمائش پر پورا اترا. وہ اللہ کا نیک بندہ تھا اور اللہ کے سامنے عاجزی دکھانے والا تھا، وہ اللہ کے سامنے عاجزی دکھانے والا تھا، جیسا کہ آپ نے واقعات کے اندر بار بار دیکھا. تو یہ آپ کہہ لیجئے ہمارے لیے بھی اس صورت کی روشنی میں ہمارے لیے دروس ہیں، ہمارے لیے اسباق ہیں کہ ہمیں اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. مال و اولاد کبھی بھی ہمارے دین پر غالب نہ آئیں، دین ہمیشہ ان پر غالب رہے.
علم کے ذریعے آزمایا جائے، اللہ علم عطا کرے تو کبھی انسان میں تکبر نہ آئے، بڑائی نہ آئے، علم کے ذریعے دنیا کا حصول نہ آئے بلکہ علم کے ذریعے آخرت کا حصول آئے۔ سلطنت، کرسی، جاہ، جلال یا کسی بھی پروٹوکول کے ذریعے آزمایا جائے تو اس کے اندر تکبر نہ آئے بلکہ اس کی عاجزی کے اندر مزید اضافہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ الکہف کو مکمل کیا۔ اچھا سیکھنے اور کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس کو مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔